کہ خوشبو جیسے لوگ ملے افسانے میں، ایک پرانا خط کھولا انجانے میں۔ یہ خط و کتابت کا سلسلہ پاکستان کے اندر شروع ہو چکا ہے۔ اب ایک عمران خان صاحب کا خط بھی ہے جو اب منظر عام پر جس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے وہ پرانے رابطے بھی لکھے ہوں گے؟ اگر یہ خط کوئی ایسا لکھا گیا، اس میں وہ چیزیں بھی لکھی ہوں گی کہ دیکھیں جی ہم ایک پیج پر ہوا کرتے تھے، کتنا تعلق تھا آپ سے پہلے جو وہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ میرا، وہ تعلق بھی کیا یاد کرایا ہوگا؟ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں۔ غالب نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جو خط آپ لکھ رہے ہیں خان صاحب، اس کا آپ کو اچھی طرح سے جواب پتہ ہے، تو آپ ایک اور خط جو ہے وہ لکھ رکھیں۔ اور ہمیں اس ہماری چڑیا نے بتایا ہے کہ وہ واقعی اس وقت جو ہے خط نمبر 2 جہاں بھی انہوں نے خط لکھا تھا وہیں پہ ہی وہ لکھنے کی سوچ رہے ہیں، یا شاید آدھا لکھا بھی جا چکا ہے۔ ایک اور شعر سنیے جی۔ بے نور دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے، بے نور دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے، اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے۔ یہ جو آپ نے سچویشن بتائی نا اپنے انٹرو میں، یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور اس کو 1-2 منٹ میں بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ساری انٹر کنیکٹڈ کس طرح سے ہیں۔ خان کا خط لکھنا، اتحاد ایک نیا سامنے آنے کی وہ جو خبر آنا، شہباز شریف صاحب جو میرے اور آپ سب کے پرائم منسٹر ہیں اس وقت، ان کا مولانا صاحب کے گھر جانا، اور اس کے بعد احتجاج کی کال آنا، ثوابی وغیرہ، یہ سارا انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اچھا، خان صاحب نے خط لکھا اور اس کا جواب وہ ان کو پتا تھا کہ کیا ہوگا، لیکن جس طریقے سے جواب آیا ہے وہ تھوڑا سا جو درستی تھی اس میں، اس کو شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے۔ دیکھیے سارے کارڈز استعمال کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے پاس اب کوئی کارڈ نہیں رہا سوائے اس کے کہ واپس وہ احتجاج پہ آئیں۔ وہ جو مذاکرات کا ایک چھوٹا سا لل پیریڈ تھا وہ بھی گزر گیا، اب ان کے پاس سوائے اس کے کوئی نہیں۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ اکیلے یہ سولو فلائٹ جو ہے یہ نہ چلے گی، نہ ہی چلے جا رہی ہے، اور نہ ہی کبھی یہ کسی زمانے میں چلی تھی۔ وہ جو 3.25 سال آپ نے کر لیا سولو فلائٹ آپ نے کر لی اور آپ نے حکومت کی، وہ اتفاق سے اتنی بھی سولو نہیں تھی، اس پہ بھی کوئی آشیرواد اور کچھ چھتری وغیرہ موجود تھی، سارا کچھ ہوا۔ اب وہ آئے ہیں اس اتحاد کی طرف، تو اب میں خطوط سے آ رہا ہوں اتحاد کی طرف۔ جی، اس اتحاد میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں، جی، اور اگر وہ واقعی اس اتحاد میں آ جاتے ہیں تو یہ کسی سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے مجھے، اور اگر یہ اتحاد خود بن رہا ہے اور بنایا نہیں جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس باقی اتحادوں کی طرح وہ نہیں تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان، جو نہ یعنی 26ویں ترمیم کو روک سکے، نہ ہی 26ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد اس کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر کر سکے۔ تو اگر تو یہ اتحاد بن رہا ہے تو اس میں پی ٹی آئی ول ہیو ٹو پلے دا سیکنڈ فڈل، یعنی وہ نمبر 2 پہ رہے گی اس میں، کیونکہ یاد رہے خان صاحب فارمر پرائم منسٹر ہیں تو شاہد خاقان عباسی صاحب بھی فارمر پرائم منسٹر ہیں، اور ان کی عوام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اس کے کچھ خدوخال جو ہیں وہ پچھلے 2-3 مہینوں میں کھل کے سامنے آئے ہیں۔ اگر یہ اتحاد بنوایا جا رہا ہے، اب آتے ہیں مولانا صاحب کی میٹنگ کی طرف۔ اچھا، میں نجم ثاقب صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں بنوایا جا رہا ہے، مجھ سے ذرا یہاں پہ ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں تو وزیر اعظم صاحب جس طرح ہمارے باقی اداروں کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ضرورت، اگر اس بات میں کہیں نہ کہیں کوئی صداقت ہو یا اس بات کو کہیں کوئی مان بھی لے کہ یہ بنایا جا رہا ہے، تو ضرورت کیا پیش آئی ہو سکتی ہے؟ یہی تو اس کی یعنی ریزاں دت ہے، یہی تو اس کی وجہ ہے کہ آپ کو ایک بھنک پڑتی ہے کہ دیکھیے جی مولانا صاحب اگر اس اتحاد میں آ گئے، اور یاد رہے اسٹریٹ پاور کی جہاں تک بات ہے نا، جلسے جلوس کرنے کی، ڈنڈا بردار وغیرہ یہ وہ، تو مولانا صاحب سے یعنی آگے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں جماعت اسلامی ہوتی تھی، آج کل JUIF ہے، تو ان کو شروع سے ہی یعنی جا کے بتایا گیا۔ اب دیکھیں نا، ایک سٹنگ پرائم منسٹر جاتا ہے یعنی اگر مولانا صاحب کے پاس، تو اس میں کام تو سٹنگ پرائم منسٹر کو ہوگا نا، ورنہ جانے کی ضرورت کیا تھی۔ اب اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں،
لیکن مجھے مولانا صاحب نظر آ رہے ہیں ابھی جیسے 26ویں ترمیم میں ان کے گھر پہ ایک تانتا بنا ہوا تھا، وہی تانتا مجھے نظر آ رہا ہے اگر یہ اتحاد جو ہے بنوایا جا رہا ہے، اگر خود بن رہا ہے، میں بتا چکا ہوں، اگر خود بن رہا ہے تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان یا پھر وہ استحکام پارٹی یا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا دکھاوے کی، اگر بنوایا جا رہا ہے تو پھر یہ ہوگا اور یہ بڑا سٹرونگ قسم کا ہوگا، not against the establishment, not against the state of Pakistan, but against the present setup جو اس وقت کی آپ کی سیٹ اپ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ہوگا۔ اب اس وقت کی آخری بات کرنے لگا ہوں، اگر یہ اتحاد بنوایا جا رہا ہے اور اس میں کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے تو مجھے سیاسی جو پس منظر ہے نا، یہ جو پیش منظر ہے، یہ چینج ہوتا ہوا تھوڑا سا نظر آ رہا ہے۔ گزارش یہ ہوگی کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے خان کی تو بات نہیں کرنی کہ خان کو نکالو، جوڈیشل کمیشن بناؤ، 9 مئی کی معافی کی بات نہ کرے، فلانے کو رہا کرے، فلانے کو، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کا صرف ایک ایجنڈا آئٹم ہونا چاہیے۔ یہ کل 8 فروری ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے ہمیں منظور نہیں ہیں، اس کے نتائج، الیکشن دوبارہ کروایا جائے اور جلد سے جلد کروایا جائے۔ یہ پلیٹ فارم اگر صرف اس ایک چیز پہ زور دے کے آگے چلتا ہے تو ہمارا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اس میں حکومت کے لیے بڑے مسائل ہوں گے جو انہوں نے فورسی کیے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو اس طرح سے جلدی میں عجلت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مولانا کے گھر جانا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے نجم ثاقب صاحب، ویسے آپ اس قسم کے سرویز یا رپورٹس پر کم یقین رکھتے ہیں؟ آپ بڑی دفعہ اختلاف بھی کر چکے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ہوتے ہیں، ایک تو یہ حالیہ جو سروے آیا آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اور دوسرا جمہوریت میں لوگوں کو ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جب بھی ووٹنگ کا عمل ہو تو آئے۔ ہمارے ہاں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اس کے بعد جس قسم کے سیاسی بیانات ہوتے ہیں تو وہ تو ان کے حوصلے کی نفی کرتے ہیں عام عوام کی، اور زیادہ تر کا یہی خیال ہوتا ہے کہ اگلی بار میں ووٹ نہیں ڈالوں گا۔ دیکھیے یہ بات جو آپ نے یعنی آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے نا، اس کو پہلے دیکھتے ہیں۔ اس میں تو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی یہ 8 فروری کے جو جنرل الیکشن ہوئے، اس میں تو پبلک جوک تر جوک آئی ہے، اور انہوں نے، اور پھر خواتین کا جو اس میں آپ دیکھیے تو صحیح تناسب کیا ہے۔ اب یہ کہ یہ اس طرح کے جو آتے ہیں ان پہ کتنا یقین کرنا چاہیے، کتنا نہیں یقین کرنا چاہیے۔ دیکھیے جتنے بھی سروے آتے ہیں نا، بلکہ یہ جو فٹس کی رپورٹ اور مودی کا فلانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ عوامل ہوتے ہیں۔ مثلا فیٹف میں آپ کو گرے لسٹ میں ڈال دینا، جی ایس پی پلس کو فلانا کر دینا، کچھ ایلیمنٹ ہوتا ہے جو پولیٹیکل ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر چیزیں اس میں جو ہیں وہ ٹھیک ہی ہوتی ہیں۔ 100% کہنا چاہیے کہ جی یہ پتن کی رپورٹ 100% درست ہے، میں اس کو 100% درست اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ یہ کوئی میتھمیٹکس کا امتحان نہیں ہے کہ آپ 100 میں سے 100 نمبر لے سکتے ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کی سننی پڑتی ہے اور ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یار یہ والی بات جو ہے، یہ جو آپ کی یعنی جس رپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، کوئکلی ذرا دیکھتے ہیں۔ میں یقین کیجئے جب سے میں نے پڑھا ہے یہ سارا کچھ، میں حیران ہوں، اس بات پہ حیران نہیں ہوں کہ الیکشن اس طرح کے ہوئے اور وغیرہ وغیرہ۔ حیرانی اس بات پہ ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی کہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں۔ 2-3 باتیں کوئکلی دیکھتے ہیں اس رپورٹ کی، کیونکہ اس میں عوام نے تو پڑھ لیا لیکن ذرا یاد دہانی کے لیے۔ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی، یہ رپورٹ کہتی ہے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی، دھاندلیاں ہوئی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، بے ضابطگیاں عام نوعیت کی نہیں ہیں، سنگین نوعیت کی ہیں، اور 64 یعنی 64 نئے طریقے جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں ان سنگین بے ضابطگیوں کے لیے۔ تو اگلی دفعہ جب ہوگا اس میں تو پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آئے گی، الحمدللہ رب العالمین 64 پہ ہو سکتا ہے 164 نہیں آ جائیں۔ تیسری بات کہ یہ کیا کس نے ہے؟ اچھا میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا منور کیا ہے وہ جو سیاستدان جو کہ اس پہ حصہ لے رہے ہیں انہوں نے کیا ہے۔ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 3 اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے یہ سارا جو ملوث ہیں، یہ لفظ ہے اس کا، کہ یہ 3 سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس بے ضابطگیوں میں اور یہ جو دھاندلیاں ہوئی ہیں حساب کتاب اس میں ملوث ہیں۔
पहले नंबर पे मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद, जो इस वक्त इत्तेहाद है, मुलव्वस। नंबर 2 निगरान हुकूमत, जिनके अंडर ये यानी इलेक्शन हुए। और नंबर 3 इलेक्शन कमीशन। ये 3 स्टेक होल्डर जो हैं इसमें मुलव्वस हैं। अब इसमें यानी आप हैरान हो जाएंगे, ये जो मैं अभी आपको बात बताने लगा हूं। देखिए, एक फर्ज करें जगह पे 100 वोट हैं, पूरी यानी वोटों की रजिस्ट्रेशन है कि 100 वोट हैं, 102 कैसे निकल आते हैं? ये निकले हैं। और सिर्फ एक मिसाल दूंगा इसमें, जो कि ये पतन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे फेवरेट लीडर्स में से हैं। मुझे लगता है इसमें कुछ यानी गड़बड़ है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं जी। वो कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हल्के NA 130 लाहौर के नताइज के तहत टर्न आउट जो हुआ, जो लोग आए उन्होंने वोट दिए, वो 102% थे।